على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. درود پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھتے تلوا تیرا. سبحان اللہ. تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے خوشی، جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا. سبحان اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. مشہور نعت کلام پیش کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مشہور نعت کلام. آپ سب کو یاد ہوگا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا. ساتھی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا. ذیشان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جسے وہ ذیشان گیا. ہم نے جانا تمہیں مانا نہ رکھا ہے،
سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہمتیں بانٹتا جے زندے ہو ذیشان گیا اور تم پر آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر آقا کی عنایت نہ سہی نچدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نچدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جے زندے ہو ذیشان گیا آج لے ان کی پناہ مدد منگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد منگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹ تجھے زندے ہو ذیشان گیا جان و دل عاش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل عاش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سنت کو ذیشان گیا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلى سائر المرسلين والأنبياء وأصحابه الهادين المهديين وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، في رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس سال کے شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اس کی 29ویں تاریخ ہے. کل یا پرسوں جیسا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہوا، ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آنے والے اس مقدس مہینے کی قدر، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جملہ فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرہ فرمائے. اس مسجد شریف میں، جامع مسجد نوری میں عرصہ دراز سے یہ روٹین ہے کہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خطاب سنایا جاتا ہے جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں شعبان المعظم کے آخر میں فرمایا تھا. سبحان اللہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخری جمعہ ہو جیسا کہ آج ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس خطاب لاجواب کا اہتمام فرمایا. تو بار صورت اس کو خطبہ استقبالیہ نبویہ، یہ رمضان المبارک کا نام دیا جا سکتا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں استقبال رمضان. استقبال رمضان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لی جائے، ضروری مسائل کو بیان کیا جائے، سنا جائے، سمجھ لیا جائے. تو بلا تاخیر میں سب سے پہلے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ جو آپ نے عطا فرمایا تھا عربی زبان میں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شعبان وقال قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر
جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مثقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب مبارک کا متن سماعت فرمایا. یہ حدیث شریف صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. حدیث شریف کی ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ اور اس کا حدیث نمبر ہے 1887. صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر ہے 1887. اور اسی طرح یہ حدیث شریف امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی ہے اور اس کا نمبر ہے 3455 3455. ان کتب تخریج میں دو کتابوں میں یہ حدیث امام بیہقی نے اور امام ابن خزیمہ نے روایت فرمائی اور صاحب مشکات نے ان سے اس حدیث کو مشکات المصابیح میں نقل فرمایا. مشکات المصابیح میں یہ حدیث شریف 1965 نمبر پر ہے. یاد رکھیے گا 1965 نمبر پر. اور اس حدیث کے راوی ہیں جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی طویل العمر صحابی ہیں. مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں 250 سال 300 سال 500 سال آپ نے عمر پائی. کئی زمانے دیکھے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے بالآخر پا لیا اور بڑی بڑی صحبتیں جھیلی. تو ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جلیل القدر صحابی اس حدیث کے راوی ہیں اور ایک جملہ میں اس حوالے سے ان کی فضیلت کے حوالے سے کافی سمجھتا ہوں. سلام سلمان و منا اہل البیت سلمان و منا اہل البیت. آپ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت کا فرد ہے. حضور نے کوئی یہ شرف بخشا. آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبہ جو ہے ہماری بولے میں اسی کو کہتے ہیں تقریر. اور چونکہ سرکار کی تقریر ہے لہذا یہ تقریر دل پذیر اسی کو ہم کہتے ہیں بیان. بیان فرمایا. تو چونکہ وہ بیان
بیان عظیم ہے، عظمت رکھتا ہے، لہذا ہم سے کہیں گے بیان ذی شان۔ اور حضور نے فرمایا خطاب، ہماری بولی میں اس کو کہتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے خطاب فرمایا، تو خطاب لاجواب فرمایا فی آخر شعبان، شعبان کے آخر میں۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں آخر سے مراد آخری دن بھی ہو سکتا ہے اور جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، آخری جمعہ۔ تو دونوں احتمال ہیں یعنی اس کے ترجمے میں، اور دونوں صحیح اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو آپ نے اس خطاب میں جو ارشاد فرمایا، فرماتے فقالا، یہ فا جو ہے تفصیل کے لیے ہے، فا تفصیل ہے کو کہتے ہیں، یعنی حضرت سلمان فارسی کو خطبہ مبارکہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، یعنی حضور نے یہ خطبہ جب ارشاد فرمایا تو کلام جب شروع فرمایا تو پہلا جملہ یہ تھا، قَدْ أَضَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایبان ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ جس چیز کا آنا لازمی ہو اور جس چیز کا حاصل ہونا ایک ضروری بات ہو تو اس کے لیے اس طرح کا کلام عربی میں کیا جاتا ہے، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ اقامت کہنے والا کہتے ہیں نماز کھڑی ہو چکی ہے، حالانکہ ابھی تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ اقامت مکمل ہوگی تو پھر امام شروع کرے گا، بعد میں ہم شروع کریں گے، لیکن لفظ کیا بولتے ہیں، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نماز قائم ہو چکی ہے، یعنی یقیناً آ گئی، جی تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تفاعل۔ تفاعل کا اصطلاحی لفظ یہ مفہوم رکھتا ہے کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا صیغہ بول دیا جاتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، قیامت کے دن فرمایا، کب فرمایا؟ تو قیامت ابھی ہے ہی نہیں، تو کیا مطلب؟ قیامت یقینی ہے، تو لہٰذا اللہ کا یہ فرمان بھی یقینی ہوگا۔ اس طرح پہ فرمایا کہ تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایبان ہو چکا ہے، شہر مبارک، بڑا برکتوں والا مہینہ، فیہ لیلۃ القدر، شب قدر اسی میں ہے، خیر من الف شہر، جس کی شان یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا ہے اور اس دوران کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، نیکی میں گزارے دن بھی اور رات بھی، تو 1000 مہینے کوئی بندہ یہ عبادت کرے، ادھر شب قدر میں کوئی بندہ جاگ لے، اہل ایمان ہو، صاحب اخلاص ہو، نمود و نمائش سے ہٹ کر، ریاکاری سے پاک ہو کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس رات میں قیام کرے، تو فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے 1000 مہینے والی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ بندہ تقریباً 82-83 سال، کتنی؟ ایک بندہ 82-83 سال جاگ کر عبادت کرے رات کو، دن کو بھی نیکی میں گزارے، فرض کرے روزہ بھی رکھے، تو ادھر ایک رات میں اس کی قدر کرتے ہوئے شب بیداری کی جائے، نیکی میں اس کو گزارا جائے، تو 82-83 سال کی عبادت سے اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت بڑی فضیلت رکھتی ہے، بڑی مقصد یہ تھا کہ اس کی قدر کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ لیلۃ القدر، اس لفظ سے بھی ظاہر ہے، الفاظ سے بھی، کہ ایسی رات کے جس میں جو ذی قدر ہے، جو اس کی مستحق ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔
اس کا میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا جس رات کی قدر کرو وہ شب قدر ہے، اور جس کو خود حضور شب قدر فرمائیں تو وہ کتنا بڑی بات ہے. خطاب مبارک کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض بنایا ہے، یعنی تم پر فرض ہے. یہ دین کا رکن ہے. فرض بھی اتنا کہ دین کا رکن ہے. اور اس میں علماء نے جب تحقیق فرمائی تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نماز سے بھی افضل ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی جماعت ہے محققین کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن بعض صورت یہ نظریہ موجود ہے. وجہ اس کی بات ظاہر ہے اس حوالے سے ان کے نزدیک کہ جس عبادت میں جتنا محنت مشقت ہو ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا. تو نماز تو ہم نے 3-4 منٹ میں ختم کر لی، اور روزہ تو ماشاءاللہ گھنٹے چلتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس سردی میں بھی بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ غنیمت باردہ بن جاتے ہیں. تو اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا. وقیام اللیل تطوعا، اور اس کی رات میں 11 مہینوں کی راتوں سے ہٹ کر ایک عبادت نماز والی مزید رکھی اس نے، اور وہ ہے سنت. اسی کا نام ہے تراویح. کیا نام ہے جی؟ تراویح. یہ حضور تراویح کے بارے میں فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح رمضان شریف کا حصہ ہے. تراویح رمضان شریف کا حصہ ہے. اور عرفہ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے ایسے ہے پرندہ ہو پر نہ ہو، تو وہ بیکار ہوا. جی نہ اڑ سکتا ہے، نہ کہ جا سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھی کسی درندے کے ہاتھ میں آ جائے، بلی کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس کی یہ مطلب ہوا. تو اس لیے روزوں کو رنگ لگانے کے لیے تراویح کا ہونا بھی ضروری ہے. تھوڑی سی تفصیل بعد میں عرض کروں گا، پہلے خطبہ مبارکہ سن لیجیے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو مسلمان اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کوئی بھی نیکی، جی نفل نماز ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، کلمات مبارکہ ہو، شریف ہو، کلمہ طیبہ ہو، جو بھی نیکی ہو کسی قسم کی، جی کسی نوعیت کی، تو حضور نے فرمایا جو مسلمان اس میں کوئی بھی نیکی کرے کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اس کا جو ثواب ہوتا ہے نفلی کام کا اس میں رمضان شریف میں، وہ فرض کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. فرض کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. یوں سمجھے دوسرے مہینوں کے فرض ہیں اس کے نفل. تو مقصد ہے کہ کوئی بھی نیکی ہاتھ سے نہ جانے دو، ہر قسم کا نفلی کام اس میں کرو تاکہ فرائض کے برابر تمہیں ثواب ملے. ومن ادا فریضۃ فی، اب یہ تھا کہ نفل کوئی ادا کرے تو فرض کے برابر ہے، اگر فرض ادا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، وہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے. دوسرے مہینوں کے 70 فریضوں کے برابر ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے نا رمضان شریف کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا کر رکھتے ہیں کہ ادا تو پیسے کرنی ہے، تو لہذا ایک پیسہ جو فرض میں جو ادا کیا جائے گا وہ 70 فرضوں میں ادا شمار ہوگا. اسی نقطے کے پیش نظر بہت سے حضرات جو ہیں وہ رمضان شریف کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو 70 فرض دوسرے مہینوں کے ایک طرف اور اس مہینے کا ایک فرض ایک طرف. اسی لیے ایک حدیث شریف ہے کہ جو شخص اس مہینے میں عمرہ کرے وہ 70 عمروں کے برابر ہے. سبحان اللہ.
کتنی 70 اور 70 عمریں ہیں یہاں کے حساب سے، اور مکہ شریف میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہوتی ہے۔ حساب کرتے رہیے گا، بس میں نے بتا دیا، راستہ لگا دی، حساب کرتے رہیے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے عرض کی میرے آقا میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے، میں جب وہ تصور کرتا ہوں تو بڑی حسرت آتی ہے مجھے۔ تو میں کیا بات ہے؟ عرض کی آپ حج میں تشریف لے گئے تھے، میں مجبور تھا، میں نہیں جا سکتا، میں مجبور تھا حج میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا رمضان شریف میں عمرہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ تو اس کا مطلب ہے رمضان شریف میں جو عمرہ ادا کرے مسلمان ہو، خالص ہو، جی خالص ہو، یعنی صحیح العقیدہ ہو، سرکار کی محبت میں مستغرق ہو کر ایک عمرہ حضور کے ساتھ، سرکار کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان شریف کی برکات میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جی؟ صبر کا۔ اب صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو برداشت کرنا، تکلیف آ جائے تو شکوہ نہ کرنا، اس کو برداشت کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ ڈٹ جانے کا مفہوم ہو تو معنی ہوگا نیکی پر ڈٹ جانا۔ شیطان بڑے بٹیا پڑے گا، او بھائی بیمار ہو، بخار شروع ہے، پتہ نہیں دوپہر کو کیا بنے گا، شوگر ہے، گردے خراب ہیں، پتہ نہیں جان بھی بچے گی یا نہیں بچے گی، ڈراتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو حضور نے فرمایا یہ ڈٹ جانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شیطان کو ٹھوکر مارو، اور کو کچھ بھی ہو جائے ہم نے صبر کرنا، صبر کر کے دیکھا۔ اور دوسرا معنی کہ بھئی صبر کا معنی ہوتا ہے تکلیف کو برداشت کرنا، تو روزے کی حالت میں تکلیف تو ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں اسی موسم کو جون جولائی کو یاد کریں، سبحان اللہ، کتنا تکلیف ہوتی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ، اور پھر گرمی شدید، لوڈ شیڈنگ، اور گیس بھی ختم، بجلی بھی ختم، اور بعض اوقات پانی بھی ختم، تو اس طرح سے تکلیفیں آتی ہیں، تو حضور نے فرمایا صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ مہینہ یہ صبر کا ہے، یعنی پہلوان کا پتہ چلتا ہے میدان میں، اور مسلمان کا پتہ چلتا ہے رمضان میں۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، حضور میں جو صبر کرے گا اس کی ایک ہی جزا ہے، صبر کی جزا صرف جنت ہے۔ مطلب ہے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، اٹھانا چاہیے۔ وَشَهْرُ الْوَسَاطِ، یہ خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ خیر خواہی بندے پہ تب پیدا ہوتی ہے جب اس کو خود کو تکلیف ہے، جی خود بھوکا پیاسا کسی دور میں رہا ہو تو بھوکے پیاسے کو دیکھ کر اس کو احساس ہوگا، کیا ہوگا؟ احساس ہوگا، تو لہذا اس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بندے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہے بیچارہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کتنا تکلیف میں ہوں گے، میں تو فرض پورا کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو، وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے، تو فرمایا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے، اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو مطلب ہے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرو، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، ایک معنی یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو بلا بلا کر کہتا بھائی آؤ میرے پاس کھاؤ، جی میرے پاس شربت پیو، میرے پاس چائے پیو، میرے پاس کھانا کھاؤ، کیونکہ اس کو خود کو جو بھوک پیاس لگی تھی، اب اس کے اندر خیر خواہی اور جذبے کا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ لازمی طور پہ روزہ رکھنے کا جو نتیجہ ہے حضور نے فرمایا وہ ہے خیر خواہی اور وہ ہے ہمدردی۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، فرمایا ایسا مہینہ ہے جس میں مومن ایمان والے کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مہینوں میں شام کا کھانا ہو یا نہ ہو، اور یہاں کتنا کھانا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ جی کبھی کھانا بچا ہوا ہوتا ہے،
تو یہ مطلب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہر کسی کے دل میں جب جذبہ پیدا ہوا ہمدردی اور خیر خواہی کا تو ہر کوئی انتظام کرتا ہے، تو لہذا رزق بڑھ گیا۔ اگر رزق ظاہری مراد ہو، اگر رزق باطنی مراد ہو روحانی، تو وہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ روزے سے روحانیت تکڑی ہوتی ہے، ہوتی ہے تکڑی ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ہے بندے کی بری خواہشات مٹتی ہیں، مٹے نہ تو دبتی ہیں، تو یہ روحانی ترقی ہوگی۔ دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو مسلمان کسی مسلمان روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ رمضان سے، یہ اس کی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دو چیزیں دے گا، تیرے گناہ معاف ہیں اور تو جہنم سے آزاد ہے، تیرے گناہ معاف ہیں اور تو جہنم سے آزاد ہے۔ لیکن اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں دو قسم، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بولو، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بندے کی حق تلفی بندہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرے یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس میں جو گناہوں کی معافی مل رہی ہے وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ حق العباد معاف نہیں ہو گئے، ہم نے جو زمین جو اپنے اس میں زمین میں شامل کی تھی ماشاءاللہ معاف ہو گئی، ایک گھونٹ کھلانے کی وجہ سے، کھانا کھلانے کا روزہ افطار کرانے کی وجہ سے جو پیسے چھینے تھے وہ بھی معاف ہو گئے، ڈاکہ ڈالا تھا وہ بھی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اس سے مراد ہے حقوق اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب یہ پہلے زور زور سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، جب کرتے مسئلہ اب سہم گئے پڑتی ہے، دینا پڑے گا مسئلہ۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں، یہ چیزیں رکھیے۔ صغیرہ، صغیرہ گناہ افطاری کی برکت سے خود بخود معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو تو اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ جہاں یہ ہوتا ہے گناہ معاف ہو گئے فلاں کام کرنے سے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ معاف ہو گئے، کیا ہوتا ہے؟ صغیر گناہ معاف ہو گئے، باقی رہ کبیرہ تو اس میں توبہ کرے گا تو ان کی بھی معافی مل جائے گی۔ اور کبیرہ کی معافی پورے سال میں ملتی ہے، لیکن رمضان شریف کی برکت سے یہ ہوگا دوسرے مہینوں میں توبہ قبول ہو یا نہ ہو، دونوں شکلیں ہیں، اور اس مہینے میں کی جانے والی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ رمضان شریف کی عظمت کا پہلو ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ حضور نے فرمایا کہ تم سوچو گے کہ جب اس بندے نے اس کو روزہ افطار کرایا تو جس نے روزہ افطار کیا تو اس کی وجہ سے ثواب تو مل گیا نا روزہ افطار کرانے، تو وہ بندہ تو خالی ہو گیا جس نے افطار کیا، تو ایسا نہیں ہے، اس کو بھی پورا ثواب ہے، اس کو بھی پورا ثواب۔ اس کا روزہ ختم نہیں ہو گیا، مطلب اس کا روزہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کا روزہ باقی ہے، ثواب باقی ہے اس کا، اور افطار کرانے کا جو ثواب تھا، اجر تھا، وہ حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم۔ یہاں صحابہ کرام نے بھی مہربانی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضروری بات پوچھی جو بہت سے لوگوں کے ساتھ متعلق تھی، قیامت تک آنے والوں کے ساتھ متعلق تھی۔ قلنا، ہم نے عرض کی، کون کہہ رہے ہیں؟ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یاد ہے یا بھول گیا؟ اب بولو، زور سے بولو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کی، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ، کہو نا بھائی، ہم نے کہا یا رسول اللہ، لہذا یا رسول اللہ کہنا صحابہ کی سنت ہے، اور اس سے نہ روکنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے یعنی فرمایا یہ نہ کہو، کوئی اور لفظ بولو، جی یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جو بھی بات کرتے مسئلہ پوچھتے، مسئلہ بعد میں پوچھتے، اور یا رسول اللہ پہلے کہتے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، آپ نے جو فرمایا کہ جو روزہ افطار کرائے اس کے لیے ثواب ہے، تو سارے تو اتنا دولت مند نہیں ہے، سب کے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہوتی وہ کسی کا روزہ افطار کریں، بہت سے غریب ہوتے ہیں جی، تو پھر وہ روزہ کیسے افطار کریں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس سوال کا جواب دیا، کیا فرمایا؟ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا میرا مقصد یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلائے، روزہ افطار کرائے تو پیٹ بھر کر کھلائے، میرا یہ مقصد نہیں، افطاری کا یہ ثواب جو ہے اس کو بھی ملے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، کھجور کا ایک دانہ کھلا دے، اور نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پیش کر دے، تو فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اب وہ لوگ جو پیٹ بھر کر کھلا رہے تھے وہ پریشان ہو گئے، کیا کہ بھئی ہم نے خرچہ کیا اور انہوں نے ایک گھونٹ پلایا تو یہ بھی برابر ہم بھی برابر، تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو حضور نے پھر فرق بیان فرمایا، آپ نے مہربانی فرمائی، کیا فرمایا؟ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، یہ ثواب اس کے لیے ہے، ہر اس مسلمان کے لیے جو کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرے، سبحان اللہ، اور دودھ کے گھونٹ سے کرائے، سبحان اللہ، پانی کے ایک گھونٹ کو پیش کر کے کرائے، یہ ثواب ان کے لیے ہے، اور جو پیٹ بھر کر کھلائے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر کا جام نصیب کرے گا، یعنی پکا ہو جائے گا، رجسٹریشن ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی؟ اس لیے افطار پارٹی جو ہوتی ہے نا اس کا پس منظر یہی تھا جی، تو آج کل بڑی نیتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن اصل میں یہی تھا، یہ حدیثوں کی بنیاد ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو پیٹ بھر کر کھلا پلا دے روزہ دار کے افطار کے ٹائم، دوپہر کو نہیں، ہمت کرو افطار کریں اور پیٹ بھر کر کھلائیں، 1 بجے نہیں، مغرب کے ٹائم روزے کی افطاری کے وقت، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا 50,000 سال میں اس کو 30 سال ملا رہا ہوں، قیامت کا دورانیہ، پورے دورانیے میں ایسے بندے کو پیاس ہی نہیں لگے گی، تو پیٹ بھر کر کھلائے گا اور پلائے گا روزہ دار کو، روزے کی افطاری دے گا، حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی 50,000 سال کے دورانیے میں، کیونکہ قیامت کا دورانیہ ہے 50,000 سال۔ فضیلت ہے یا نہیں؟ وَهُوَ شَهْرٌ، فرمایا مغدی مگو، یعنی خلاصہ آپ نے اس کا فضیلت کا بیان فرمایا، ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، پہلا عشرہ رحمت والا کہے گا، کہلائے گا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کی چٹھی والا، یعنی ہر عشرے کی اپنی مستقل فضیلت۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں، یا پہلے میں مغفرت نہیں، یا جہنم سے آزادی نہیں، یہ ساری فضیلتیں پورے مہینے میں ہیں، لیکن سرکار نے ترتیب یوں بیان فرمائی، ایک بندہ کسی محفل کے قابل بننا چاہتا ہے، شادی میں جا رہا ہے، تقریب میں جا رہا ہے، تو پہلے وہ کیا کرے گا؟ نہائے گا، کیا کرے گا؟ جسم اس کا صاف ہو گیا، پھر اچھا لباس پہنے گا، پھر جا کر محفل میں شرکت کے لیے قابل بنے گا، تو گویا کہ رمضان شریف آیا تو بندہ دھل گیا، دھل گیا تو نور کی پوشاک اس کو مل گئی، تو جب گناہوں سے دھل گیا تو اب جنت کے قابل ہو گیا، اور جہنم سے آزادی سے چٹھی ملنے کا مستحق بن گیا۔ اس ترتیب سے حضور نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک بات آخر میں حضور نے یہ فرمائی، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اس میں آپ نے یہ ترغیب دلائی، جس کے نوکر چاکر ہوں، پہلے ہوتے تھے زر خرید غلام لوبیا، تو نوکر چاکر اس میں شامل ہے،
تو فرمایا جو مسلمان رمضان شریف کے احترام کے پیش نظر اپنے غلاموں سے اپنے نوکر چاکروں سے تھوڑا کام لے جی تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں، تھوڑا کام لے تاکہ روزے میں بھوک پیاس ان کو نہ لگے، تو فرمایا اس کے لیے بھی جو اس کی جزا مقرر ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کی چھٹی۔ تو یہ وہ خطبہ ہے جو سرکار نے کہی الحمدللہ، سال کے بعد ایک بار ہمیں پھر نصیب ہوا۔ تو جس نے سنا ہو وہ کہ اب جو نیند میں پڑے تو وہ نہ کہہ لو، چلو بیٹھنا بھی سعادت ہے، سب کہہ لو یہ ہم نے خطبہ سنا الحمدللہ جی، ایک بار پھر ہمیں یہ بات نصیب ہوئی۔ ایک آدھ مسئلہ ساتھ ملا لیں، اس کے بعد جو ہے میں اس کے بعد یہ اپنا جو اگلا کام ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک تو چاند دیکھنا فرض ہے، رمضان شریف کا چاند دیکھنا فرض ہے۔ 3 چاند دیکھنے فرض ہیں، شعبان کی آخری تاریخ میں 29 میں، اور ایک رمضان شریف کا چاند جب رمضان شریف ختم ہو رہا ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک ہو گیا ذیقعد کا چاند جو ختم ہو رہا ہو، وجہ شعبان کا چاند دیکھیں گے رمضان شریف کے روزے کے لیے، اور رمضان شریف کا چاند دیکھیں گے عید الفطر کے لیے، اور ذیقعد کا چاند دیکھیں گے قربانی اور حج کے لیے۔ یہ 3 چاند دیکھنا فرض ہیں، بولو فرض ہیں، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی فرض کفایہ بنا دیا، سرکار نے مہربانی فرمائی فرض کفایہ بنا، کچھ دیکھ لیں تو فرضیت ادا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کبھی لوگ چاند دیکھتے نہیں، یہ گناہ ہے، ہمت کرو، یعنی جذبہ چھوٹ گیا، جذبہ چھوڑ دینا بولو یہ جرم ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بھئی رمضان شریف کے روزے کے لیے بہت تھوڑے لوگ چاند دیکھتے ہیں، اور عید کے لیے سبحان اللہ 28 کی شام کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید روئے ہلال کا پھر کو غلطی لگی ہو سکتا ہے 29 ہو، صبح سیریم ملتے ہیں۔ یہ رمضان شریف سے میں کہنا چاہتا ہوں محبت فرض ہے، رمضان شریف سے محبت فرض ہے، اور محبت کا تقاضا یہ بنتا ہے محبوب کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ ایک مسئلہ تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ انشاءاللہ کسی مسجد شریف میں حسب معمول حسب سابق تراویح ہوگی، تو جو حضرات یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں ٹائم سے تشریف لائیں، کیا تراویح ہو جانے کے بعد نہیں، ٹائم سے تشریف لائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھنے کے لیے جب سحری کی جائے تو سحری فرض واجب نہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ مستحب بھی ایسی کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ تو صرف کھانے کی نیت نہ کریں بلکہ اس برکت کی حاصل ہونے کی نیت کریں۔ کتنی برکت ہوگی؟ بڑی برکت حضور نے فرمایا جی، اللہ رسول اس کی حد کو جانتے ہیں، عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اور ان برکات میں سے اس بڑی برکت کا ایک حصہ یہ بھی تو ہے جو نہ کھائے پیے وہ تو پہل تک جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، اور جس نے کھایا پیا ہو تو فیول موجود ہوتا ہے، تو اس لیے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، روزے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر جو ہے آ جائے گی افطاری۔ افطاری کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے 2-3 منٹ کا احتیاط کرنے کی جو تکلیف برداشت نہیں کرتے، جلدی کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے جہاں سے پہلی اذان آ جائے تو اللہم لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، دعا پڑھ کر شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو ٹائم کی جو ہے احتیاط کریں، یقین ہو جائے یہ جو ٹائم ٹیبل میں لکھے ہوتے ہیں یہ تخمینی ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یقینی بنانے کے لیے 1-2 منٹ انتظار کر لیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ روزہ افطار کر لیا گیا، بادل ہٹے تو دیکھا سورج موجود تھا، اور کیا بنے؟ پھر قضا کرنی پڑے گی، وہ روزہ گیا ختم ہو گیا اور رکھنا پڑے گا اس کے بدلے میں، تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، لہذا محنت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔
اور پھر یہ جو افطاری کی دعا ہے یہ بھی ذہن نشین فرمائے، یہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا سنت ہے، سبحان اللہ، شروع میں نہیں۔ کھجور کو دکھا کر پہلے دعا پڑھ دیتے ہیں پھر کھجور کھا لی، یہ نہیں سنت۔ سنت کیا ہے بولو؟ افطاری کے بعد، اور لفظوں میں ظاہر ہے، لفظوں سے اللہم لک صمت، الہی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، سبحان اللہ، یہی والا وعلی رزق کا افطر تو، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ سبحان اللہ، تو لفظوں سے بھی ظاہر ہے کہ پہلے نہیں پڑھنی بلکہ بعد میں پڑھنی۔ پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی مانگے، قبولیت کا ٹائم ہے، اپنی مرضی کی بے شک مانگے۔ میں افطاری کی دعا کی بات کر رہا ہوں، پہلے بے شک 100 دعا مانگے، 1000 مانگے، سبحان اللہ، لیکن افطاری کی دعا جو ہے وہ کب پڑھی جائے گی؟ افطاری کے بعد۔ سبحان اللہ، باقی جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ رابطہ فرما کر پوچھ بھی سکتے ہیں، تشریح بھی لا سکتے ہیں، اور جس مسئلے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ بندہ پوچھ لے۔ طلب العلم فریضۃ، حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر، اعلیٰ کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد یہ درس نظامی کا کورس کرنا نہیں، جی وہ فرض کفایہ ہے، اور یہ طلب العلم والا فرض عین ہے، اور یہ وہی علم ہے جس کی بندے کو ضرورت ہے۔ لہذا پوچھنے سے بھی نہیں شرمانا چاہیے، پوچھ بھی لینا چاہیے۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے پوچھتا ہوں تاکہ کسی کو بتاتے ہوئے شرم نہ آئے، شرم محسوس کریں، بول نہیں رہنا۔ انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے، عروج پیدا ہو جائے، تراویح پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، کوشش کر کے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، حضور نے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کی ترغیب دی تو آپ نے انعام بھی بیان فرمایا، سبحان اللہ، بعض چیزوں کے لیے انعام بھی بیان فرمایا تاکہ شوق و ذوق سے وہ بندے اس کام کو کریں۔ سبحان اللہ، حضور نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، پورے سیاست میں یہ حدیث موجود ہے، اور غیر سیاست میں بھی جامع کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بالفاظ مختلفہ بطروں کے متعددہ، صحیح ترین حدیث۔ میرا جو امتی رمضان شریف میں قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، اگر بولتے ہیں تو مجھے گڑبڑ لگتی ہے، میرا جو غلام رمضان شریف میں تراویح پڑھے گا ایمانا واحتسابا، ایمان کے جذبے سے، کیا بہت سمجھ کر نہیں، ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے، احتسابا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ رب رسول کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی ساری غلطیاں اس کی معاف ہو گئی۔ سبحان اللہ، تشریف ہوئی ہے جو آپ نے سنی، اٹھ رکعت پڑھتے جو بین تراویح جہاں یہ تو کوئی ایسا کو حال دسو ہی کو تو میں شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں تھا صبر کا مہینہ آ رہا ہے، اب ذرا توجہ فرمائیں کیا بیان ہوا؟ جو مسلمان ایمان کے جذبے سے، سبحان اللہ، نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، سبحان نمود نمائی سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سبحان اللہ، تراویح پڑھے گا تو پچھلی ساری غلطیاں معاف ہو گئی۔ نسائی شریف جو سیاست کی کتاب ہے اس میں یہ بھی ہے وما تأخرا، اگلے سال تک جو غلطیاں کرے گا وہ بھی معاف ہو گئی، لیکن صغیرہ بولو، صغیرہ جو ہو جائیں وہ معاف ہو جائیں، اور حقوق اللہ بدی مجھے چپ کر جاتا مجھے، اور کبیرہ ہو تو اس سے توبہ ضرور ہے اسی تشریح کے ساتھ، اور بھی پچھلے ساری زندگی کی غلطیاں معاف ہو جائیں اور اگلے سال کی پیش کی معاف ہو جائیں، بڑی چیز ہے، بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور یہ بڑی عظمت والی نماز ہے، سبحان اللہ، عظمت والی نماز ہے جو کسی کے ڈھیر ساری ہے، تھوڑی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اب دوسرا جملہ یہ سنیں کہ نماز سنت تراویح سنت وقتہ ہے، بولو سنت وقتہ ہے، اور جماعت سنت موقدہ کی فائدہ ہے، بذات خود تراویح سنت
موقدہ ہے. موقدہ کی دلیل کیا ہے؟ حضور میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر چلنا بھی تم پہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنا بھی تم پہ لازم ہے. سبحان اللہ. حضور نے یہ نماز کبھی نہیں چھوڑی سبحان اللہ. اور حضرات خلفاء راشدین نے بالخصوص کبھی نہیں چھوڑی، پابندی سے پڑھی اور پڑھا. تو لہذا یہ ہے سنت موقدہ جی، یعنی تاکیدی نماز. اور تاکیدی سنت ہو تو اس کو جو بندہ چھوڑنے کی عادت بنائے اس کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں. لہذا جو چھوڑنا جو پڑھ لے پھر ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، بات ہے اس میں. لہذا پڑھنے کا اہتمام ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پوری پڑھے. کیا کریں؟ پوری پڑھے. یہ آپ نے ابھی جمعہ سے پہلے سنت پڑھی ہے، کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں. تو کوئی بندہ جو ہے آج 2 رکعت پہ سلام پھیر دے یا 3 پہ سلام پھیر دے، کہے میں نے جمعہ سے پہلے والی سنت پڑھ دی، شمار ہوگی؟ کیونکہ اس نے پوری نہیں پڑھی. تو پوری پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اور پوری ہے 20 رکعت. دل گردے سے سنو، پوری ہے 20 رکعت. اور 20 رکعت عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے. قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی، لیکن یہ عقل کے تقاضوں کا بھی وجہ یہ ہے. یہ نفل اور سنتیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں فرض واجب کا رنگ روغن. کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے جب عمارت بنائی، ڈھانچہ کھڑا کیا تو کہیں پہ سوراخ تھے، کہیں پہ درزیں تھیں، اینٹیں اونچی نیچی تھیں، بدنما شکل نظر آ رہی تھی، تو آپ کر دیں گے پلسٹر. جی پلسٹر کے اندر نکھار نہیں ہوگا، لہذا آپ کر دیں گے پینٹ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو ڈیکوریشن جب ہو جائے، تزئین ہو جائے گی اس کی، تو پھر وہ جو ہے نا وہ دیکھتے دیکھتے بندہ جو ہے شوق پیدا ہوگا اس عمارت کو ہم دیکھتے رہے. تو فرض ہوتا ہے ڈھانچہ، اس میں جو درزیں رہ جائیں، اوپر نیچے اینٹ رہ جائے جی، اس میں جو نکھار نہ ہو، رنگ روغن نہ ہو، یہ سنت اس کو پوری کرتی ہے. تو لہذا پورے سال میں سنتیں رکھی. اور یہ جو ہے یہ 20 رکعت یہ ہے فرضوں کی مجموعی طور پر کمی کو پورا کرنے کے لیے. پھر بھی کمی رہ گئی، اس سے پوری ہوگی. کس سے؟ اسی نماز سے. توجہ فرمائیں. اب جب ہم نے 20 کے عدد پر غور کیا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ 20 کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرض اور واجب کی مجموعی رکعتیں 20 ہیں. کتنی ہیں؟ 20. اس میں خرابی بھی اس میں چھوڑ دو، اس میں خرابی ہے اس میں بھائی. اب دیکھیے یہ فرض اور واجب کی واجب فرض کے قریب قریب ہوتا ہے. روزانہ جو ہم فرض واجب پڑھتے ہیں 20 رکعتیں، جلدی جلدی کہتے ہیں. فجر کے 2 پر، ظہر کے 4 کتنے بن گئے؟ عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، 3 واجب وتر ہو گئے. 20 رکعت میں جو کمی کوتاہی پیدا ہوئی، 20 رکعتیں پوری کریں گے یا 8 کریں گے؟ تو لہذا وعدہ کرو پڑھو گے انشاءاللہ. یہ بھی وعدہ کرو پوری کرو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.